الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. رمضان المبارک سے پہلے ایک خاص مضمون موضوع شروع کیا گیا تھا. بیچ میں شعبان کے مہینے میں مجھے طویل سفر پیش آیا تو رمضان مبارک آ گیا تو وہ بیچ میں ناتمام رہ گیا تھا. اسی کو اب دوبارہ شروع کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو صحیح طور سے بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع ہے دین کے ایک انتہائی اہم شعبے کا جس کا نام ہے اخلاق. پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دین نام ہے 5 شعبوں کا. یہ 5 شعبے ہیں جن سے مل کر دین بنتا ہے اور ان 5 پر عمل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. ایسا نہیں کہ کسی ایک پر عمل کر لے دوسرے کو چھوڑ دے. سب سے پہلا ہے عقائد کہ انسان کے عقیدے درست ہونے چاہیے کہ انسان کے عقیدے میں کوئی بات ایسی نہ ہو جو واقعے کے خلاف ہے. دوسرا شعبہ ہے عبادات. عبادتیں درست ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تسبیح وغیرہ عبادتیں. تیسرا حصہ ہے معاملات. معاملات درست ہونے چاہیے. جی جی اب سن تو 2 ہوئے عقائد اور عبادات. تیسرے معاملات، لین دین کے، خرید و فروخت کے معاملات، اور دوسرے جو آپس میں ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں معاملات. تیسرا حصہ ہے معاشرت. یعنی ہم جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے. اس کے ساتھ رہتا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے. گھر والے ہیں، اعزاء احباب ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کے ساتھ رہن سہن اور خود اپنے رہن سہن کا طریقہ، کھائے کیسے، پیے کیسے، سوئے کیسے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں معاشرت سے تعلق ہے. اور 5واں شعبہ ہے اخلاق. اخلاق انسان کے درست ہونے چاہیے، اللہ جل جلالہ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. تو یہ 5واں شعبہ اخلاق کا ہے. ان 5 میں سے کسی بھی ایک شعبے کو اگر آپ چھوڑ دیں تو دین کامل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا. 5 پر عمل ضروری، ان میں سے کسی کو بھی چھوڑا نہیں جاتا. لیکن مشکل یہ آ گئی ہمارے دور میں خاص طور پر
کہ لوگوں نے پہلی دو چیزوں کو تو کچھ سمجھا کہ دین ہے، عقائد اور عبادات، اگرچہ گڑبڑ اس میں بھی بہت ہے، لیکن کم از کم دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، عقیدے درست ہونے چاہیے، عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن باقی جو تین شعبے ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان کو گویا دین سے خارج ہی کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ گویا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا کا کام ہے، اور اس میں کسی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی معاذ اللہ حاجت نہیں، ان کو خارج کر دیا۔ تو ان میں سے کچھ کا بیان پچھلی مجلسوں کے اندر ہوتا رہا ہے الحمدللہ بقدر ضرورت۔ تو اخلاق کا بیان ہم نے شروع کیا تھا جو بیچ میں رہ گیا۔ اخلاق حسن خلق، جس کا اردو ترجمہ عام طور سے خوش اخلاقی سے کرتے ہیں لوگ، لیکن خوش اخلاقی جب اردو میں بولتے ہیں تو اس کا مفہوم، اس کا مراد اس سے بہت ہی ایک تنگ دائرے میں بہت ہی محدود مطلب ہوتا ہے خوش اخلاقی کا۔ دماغ میں یہ بات ہوتی ہے فلاں آدمی بڑا خوش اخلاق ہے، تو خوش اخلاقی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر بات کر لی، ذرا سا کوئی ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ بات کر لی، اور تو اس کو خوش اخلاقی لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی خوش اخلاقی کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن یہ دین میں جب یہ کہتے ہیں ہم کہ ہم اخلاق درست ہونے چاہیے، تو تنہا اتنی بات کافی نہیں، بلکہ اخلاق کے درستی کے لیے وہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اخلاق کی درستی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور احادیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی بڑی زبردست تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا ہوں دنیا میں تاکہ لوگوں کو اعلیٰ درجے کے اخلاق، ان کے اخلاق کی تکمیل کروں، ان کے اخلاق کو درست بناؤں۔ اس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اپنی بعثت کا مقصد آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اخلاق کی درستی اور اس کی تکمیل۔ اور مشہور آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد بیان فرمائے، تو فرمایا ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور تزکیہ کرے، پاک صاف بنائے ان کو۔ پاک صاف کس چیز کو بنائے؟ اخلاق کو بنائے، کہ اخلاق ان کے درست ہو جائیں، اخلاق کے اندر کوئی گندگی، کوئی آلودگی باقی نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ تو اتنی اہم چیز ہے جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور فضیلت اتنی بیان فرمائی حسن خلق کی کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لیدرک بحسن الخلق درجۃ القائم الصائم، کہ اگر کسی انسان کے اخلاق درست ہوں، اچھے ہوں اخلاق، تو وہ اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو ساری عمر روزہ رکھے اور ہر رات ساری رات عبادت کرے، ساری رات عبادت میں مشغول رہتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے۔ بتاؤ کتنی زبردست عبادت کر رہا ہے وہ شخص۔ اس کا جو درجہ ہے انسان وہ حاصل کر سکتا ہے حسن خلق سے، اپنے اخلاق کو درست کر کے۔ اتنی بڑی فضیلت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی حسن الخلق۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بر کیا ہے؟ بر کے معنی نیکی جسے اردو میں کہتے ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ بر کی تاکید آئی ہے کہ نیکی کرو۔ تو پوچھا کہ نیکی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البر حسن الخلق، نیکی نام ہے اخلاق کی اچھائی کا۔ اخلاق اچھا ہو تو مانا ہے کہ نیکی کا مقام حاصل ہو گیا۔ تو غرض اتنی فضیلتیں احادیث میں بیان فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حسن اخلاق کی، کہ جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں، احادیث جمع کی جائیں تو پوری کتاب بن جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا
کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سارے مومنوں میں سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو یہ ساری تاکیدات، ساری ترغیبات قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں اخلاق کی درستی کی، اخلاق کو بہتر بنانے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی کا خندہ پیشانی سے کسی سے ملاقات کر لے، مسکرا لے ملتے وقت، صرف اتنی بات خوش اخلاقی کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی آدمی اس لیے دوسروں سے ملتا ہے خوش اخلاقی کے ساتھ تاکہ اپنی قدر و منزلت دو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے، تو یہ خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ اسلام میں اخلاق کا جو مفہوم ہے وہ بڑا ہماگیر، بڑا شامل، بڑا عام مفہوم ہے۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، ذرا خوب سمجھ لیجئے، اخلاق جمع ہے خلق کی، اور خلق کے معنی ہوتے ہیں یہ اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے باطن میں، انسان کے دل میں ایسی صفتیں پیدا ہو جائیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، اور ایسی صفتوں سے دل خالی ہو جائے جو اللہ کو مبغوض ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ ہے خلق، حسن خلق۔ چنانچہ یہ حسن خلق جو ہے یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کا کام نہیں، چہرے بشرے کا کام نہیں۔ چہرہ بشرا اور ہاتھ پاؤں اس کو ظاہر ضرور کرتے ہیں، لیکن کام یہ ہاتھ پاؤں کا اور چہرے بشرے کا نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، کہ دل کی درستی ہو، دل کے اندر صحیح صفتیں پیدا ہو اور بری صفتوں سے انسان کا دل پاک۔ اب یہ کیا کہ صاحب مل تو لیے مسکرا کے اور بظاہر بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے، اندر دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا، اس کے پاس دولت کیوں زیادہ آ گئی، یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا۔ اس قسم کے خیالات دل میں بھرے ہوئے ہیں اور زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مل رہا ہے، تو چاہے دنیا اس کو خوش اخلاقی کہے، اسلام اس کو خوش اخلاقی نہیں کہے گا، اس واسطے کہ دل کی حالت خراب ہے۔ مل تو رہا ہے بظاہر دیکھنے کے اندر بڑے ادب سے، طریقے سے مل رہا ہے، سلیقے سے مل رہا ہے، ایٹیکیٹ کے مطابق مل رہا ہے، دوسروں سے معاملہ کر رہا ہے، لیکن دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، اس کی تحقیر بھری ہوئی، یہ خوش اخلاقی نہ ہوئی، یہ بد اخلاقی ہے بدترین۔ مل تو رہا ہے اس طریقے سے، بظاہر اعمال ایسے کر رہا ہے کہ جیسے خوش اخلاق انسان کیا کرتا ہے، لیکن دل میں کاٹ کپٹ ہے، تو یہ ساری باتیں بد اخلاق۔ تو اخلاق اس وقت اچھے ہوں گے جب دل کے اندر سے بغض نکلے، کینہ نکلے، حسد نکلے، تکبر نکلے، منافقت نکلے، دکھاوا نکلے، یہ چیزیں جب نکلیں گی تب انسان کے اخلاق درست ہوں گے۔ اور اگر یہ چیزیں دل میں بھری ہوئی ہیں تو چاہے وہ کیسے ہی بظاہر دیکھنے میں خوش اخلاق لگ رہا ہو، اسلام کی نظر میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ خوش اخلاق نہیں۔ تو یہ چیزیں نکالنی ضرور۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے، وہ کام ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں۔ نماز ہے، یہ ظاہری اعضاء سے انجام دیا جاتا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اعمال ہیں جو ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے اعمال کا حکم دیا جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں بلکہ دل کو درست کرنے سے ہے، وہ کہلاتے ہیں اعمال باطنہ، اور انہی کو اخلاق بھی کہتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، وہ بھی اسی طرح فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا وہ فرض ہے اخلاص، کہ دل میں اللہ جل جلالہ کو کی خوشنودی کا خیال ہو ہر کام کے اندر، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔
یہ فرض ہے، اس کی تحصیل فرض ہے. اگر اخلاص نہیں تو ایسا ہی ہے جیسے آدمی بے نمازی ہو، نماز کا ترک کرنا جتنا گناہ ہے، اخلاص کو چھوڑنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے یہ فرض ہے کہ انسان کے اندر تواضع کو چھوڑنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ نماز اور روزے کو چھوڑنا. یہ ضروری ہے. اسی طرح انسان کے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے لیے ایثار ہو، کہ دوسروں کے لیے ایثار کا مادہ، یہ ضروری ہے. یہ اخلاق اس کے اندر ہونے چاہیے. تو بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن کی تحصیل فرض ہے نماز روزے کی طرح، اور بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن کو گناہ قرار دیا گیا ہے. جیسے اعمال ظاہرہ کے اندر بہت سے گناہ ہیں. رشوت لینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، خنزیر کھانا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے.